میرا وہ عبادت میری ختم ہوئی، میں زمین پہ لیٹا وہ سٹیچز وغیرہ کے لیے، تو وہ ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ یار آپ کا نا ریڑھ کی ہڈی کا پٹھا کٹ گیا، آپ تو پیرالائز ہو گئے ہیں، آپ تو اب زندگی بھر آپ نہیں سکتے، آپ چل نہیں سکتے۔ لو جی اس نے پٹی کی، ٹانکے لگائے، تو میں اس کے سامنے زمین پہ چوکڑی مار کے بیٹھ کے تو کھانا کھا رہا تھا، چاول کھا رہا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد 35 سال خون روئے ہیں، خون۔ ہم حق بجانب ہیں کہ ہم ان کے فراق میں اپنی بوٹیاں کاٹیں، ان کے دید کے پیاسے ہیں اگر ہم۔ ابلیس کو حسد ہی پہلے دن سے تھا، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے سے، اللہ کی حجت سے۔ مولا نے ہی دجال کو مارنا ہے، جن کا لقب ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ مولا علی نے ابلیس کو کرنا ہے کیونکہ ابلیس اللہ کا دشمن ہے۔ ہمارا ماتم جو سینے پہ ہاتھ پڑتا ہے، پڑتا ہمارے ہاتھ سینے پہ، درد پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کیوں گئے تھے کربلا؟ دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے 50 سال کے اندر جس نبی کا کلمہ پڑا تھا، اس نبی کی اولادوں کو ذبح کر دیا۔ خطبہ نمبر 119 ہے مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں۔ یہ حج پہ جو 3 شیطانوں کو پتھر مارے گئے ہیں، یہ تو شیطان نہیں ہیں لیکن منسوب ہو چکے ہوئے ہیں۔ فاروق شاہ صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے ٹائم کا۔ سر اب موقع ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، سچویشن ایسی ہے کہ مولا حسین کے ذکر کے علاوہ یا ہم اس فلسفی کے علاوہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں جو مسلمان ہیں سب۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج وہ لوگ، وہ ایک کمیونٹی جو اسلام کو بالکل نہیں مانتی اور ہمارے ہمیشہ اسلام کے مد مقابل رہے ہیں، آج ان لوگوں کو وقت ہر ایک چیز کا جواب دے رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، مالک نے ہم پہ کرم کیا، اور ہمارے، میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں بھی اس وقت جو ایک سربراہ کے طور پہ فیلڈ مارشل آفس سید جنرل عاصم منیر صاحب جو سید زادے آل رسول میں سے ہیں، وہ ہمارے ملک میں ان کا ایک ہونا میں ایک نعمت سمجھتا ہوں، اور ان کی بدولت، ان کی کاوشوں کی بدولت اس وقت پاکستان کو جو مقام ملا ہے، جو رتبہ اور عزت کمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سید زادہ ہی جو ایک کردار کو جانتا ہو، جو حسینی کردار ہے کہ ڈٹ جانا اور حق کا ساتھ دینا اور امن پسند ہونا، ٹھیک ہے، کہ امن ہر جگہ، امن ہی امن قائم ہو، وہ حافظ صاحب نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے۔ اور موجودہ جو حالات ہیں، دیکھیں ہمارے ملک میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ایک عدم برداشت کا نا مزاج ہر بندے کا ہے۔ ہمارے مزاج میں برداشت رہی ہی نہیں، کوشش ہوتی ہے کسی نے کوئی کہتا، یہاں پہ تو یہ بھی ہے کہ کوئی دیکھ رہا اوے کی دیکھ رہے ہیں میرے حل، وہ کی تکڑنے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایسا اسی پہ غصہ آ رہتا ہے۔ ہماری اگر کمیونٹی، ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے بچے اگر کردار امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں موبائل ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، کلاؤڈ گراک، پتہ نہیں کون کون سا اے آئی ٹول آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کو اب کوئی ایسی چیز رہ ہی نہیں گئی جس میں کوئی آپ کو کسی کوئی بندہ کوئی غلط بات کر کے، غلط فتویٰ دے کے غلط راستے پہ لگا دے۔ آپ نے اگر کوئی بات سنی ہے، آپ کے کانوں میں کوئی بات پڑی ہے، آپ فوراً اس کی ریسرچ کریں، بولیں، لکھنا بھی نہیں ہے آپ نے، آڈیو میں بولیں، وہ آپ کو ساری ریسرچ کر کے بتا دے گا کہ ہاں بھائی کیا معاملہ کیسے ہے، کیا معاملہ کیسے ہے۔ میں سمجھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کا جو کردار، جو سیرت، جو عملی نمونہ، ایک اسوہ حسنہ جو مولا حسین نے کربلا میں پیش کی، اگر آج ہماری یوتھ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہاں ان کے سیرت پہ اگر ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پہ کس قدر ان کا فضل و کرم ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، اور ہمیں صبر سے کتنی چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں سورہ عصر میں بھی اور اس کے علاوہ بے شمار مقامات پہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگنی ہے تو صبر سے مدد مانگو۔ پھر صبر کا کیا صلہ، کتنا بڑا صلہ ملا، وہ قرآن پاک میں آیا تھا نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، خیر کے ہاتھ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ وہ خیر کا ہاتھ کون ہے؟ اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے نا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خیر اور شر دیتا ہوں، عزت اور ذلت دیتا ہوں خیر کے ہاتھ سے، وہ خیر کا ہاتھ آل رسول ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین علی مقام
आले रसूल, ये वो खैर का हाथ है जिस खैर के हाथ से हमें इज्जतें मिलती हैं, सब कुछ हमें इनके सदके से मिलता है। बिल्कुल सही हो गया। लेकिन ये कोई एक सोची समझी साजिश थी कि हमें जो है ये जिक्र हुसैन और फिलॉसफी जो है, सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, ये पूरी एक फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी बिल्कुल, से हमें बिल्कुल। जो है वो बाकायदा दूर किया गया और बीच में कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए गए। देखिए इरफान भाई, जब से ये दुनिया का निज़ाम बना, अच्छा कुरान पाक में एक आयत है, वहां से शुरू करते हैं। हमने बातें सारी कुरान पाक से करनी है। मैं अपनी यूथ को इसलिए कहता हूँ कि कुरान पाक उर्दू में पढ़ो, सब कुछ कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में आयत है, मैंने जिन्हों इसको इबादत के लिए पैदा किया। ठीक है, अच्छा अब फरिश्ते मलाइका जो खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ में एक बार जो मलाइका आता है तवाफ करने, वो क़यामत तक दोबारा नहीं आ सकता, इतने मलाइका मौजूद है। लाखों करोड़ों सालों की इबादतें हैं मलाइका की अर्श पे। बिल्कुल। अल्लाह को हमारी कौन सी इबादत चाहिए? सोचने की बात है, लम्हा फिक्री है। जो अल्लाह इस जगह इस मुकाम पे कुरान पाक की इस आयत में जो अल्लाह ये जिक्र फरमा रहे हैं, वो इबादत मैंने जो जाती मेरी एक फीलिंग है ना, जो मैं समझता हूँ, वो इबादत इश्क मुस्तफ़ा है। अल्लाह वो अकबर। इबादत बंदगी है मौला अली की। वो इबादत दर सैयदा पे सजदा है, जो सहाबाए कराम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम नजरें झुका के जाते थे, जिस सैयदा के एहतराम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से तशरीफ फरमा हो जाते थे, खड़े हो जाते थे बीबी के एहतराम में। मैं समझता हूँ गमे हुसैन में रोना क़यामत तक हमारे लिए ये इबादतें हमारी। अच्छा, ये इबादतें हमारे अंदर क्या क्या पैदा करती हैं? ये इबादतें हमारे अंदर रूहानियत पैदा करती हैं, हमें बुग़्ज़, नफाक, कीना इन चीज़ों से बचाती है, हमारी इंटरनल क्लींजिंग होती है इन चीज़ों से। अब शैतान को, इब्लीस को ये चीज़ गवारा नहीं थी। इब्लीस को हसद ही पहले दिन से था अल्लाह के बनाए हुए नुमाइंदे से, अल्लाह की हुज्जत से। उसका इख्तिलाफ ही अल्लाह से, अल्लाह की हुज्जत की वजह से हुआ। अब अल्लाह की हुज्जत के साथ उसकी लड़ाई चलनी है क़यामत तक। अब जब इंशाअल्लाह ताला मौला करम करेंगे, अल्लाह का मेरे का इज़्न होगा, मौला ज़हूर फरमा होंगे, मौला ज़ाहिर होंगे, मौला ने ही दज्जाल को मारना है, फिर रजत कायम होगी, मौला अली अलैहिस्सलाम आएंगे। मौला अली जिनका लक़ब है यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, मौला अली ने इब्लीस को करना है, क्योंकि इब्लीस अल्लाह का दुश्मन है, मौला अली का दुश्मन नहीं। अल्लाह के दुश्मन को अल्लाह की हुज्जत ही मारेगी। ठीक है, अल्लाह अकबर। आज जो उसका नुमाइंदा है, उसको मेरे वक्त का इमाम, जो मेरे वक्त की हुज्जत है, वो मारेगी। अब ये वो चीजें थी जिसकी वजह से जो लोग, देखें मैं बात करता हूँ कि हमें किरदारों को पढ़ना चाहिए कि जिन्होंने आले रसूल पे ये जुल्म किए, ये सब कुछ किया, कि सदा बुलंद थी ना योम आशूर कि हुसैन को ज़िबा करो, असर की नमाज पढ़नी है। शिमर हाय हाजी हाय। था, 3 हज किए हुए थे। हाय लश्कर हाय। यजीद में बेशुमार हाफ़िज़ कुरान थे, 5 वक्त के नमाज़ी थे। रोना ये है इरफान भाई, देखें कि हम लोग रोते किस बात पे हैं। कुरान पाक में सूरह अल-निसा में आयत नंबर 148 है। अल्लाह फरमाता है कि मैं ऊंची आवाज में कोई गलत बात कर बयान करना या बुरे अल्फाज बोलना पसंद नहीं करता, अगरचे किसी के साथ जुल्म हुआ, मजलूम आहो बुका करके अपने ऊपर हुए जुल्म का इजहार कर सकता है, उस पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सूरह अल-निसा की आयत नंबर 148 में लिखा है। अब हम जो है, हम लोगों को यही बताते हैं, हमारा मातम जो सीने पे हाथ पड़ता है, पड़ता हमारे हाथ सीने पे है, दर्द पता नहीं कहाँ कहाँ पे होता है। हम तो ये करके बता रहे हैं, हम ये करके बता रहे हैं कि लोग हमसे पूछें भाई सीने पे हाथ क्यों मार रहे हो, हम बताएं लोगों को, हम दुनिया को बताएं कि हुसैनी किरदार क्या था, यजीदी किरदार क्या था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों गए थे करबला। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने नबी के दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा करने के 50 साल के अंदर जिस नबी का कलमा पड़ा था, उस नबी की औलादों को ज़िंदा कर दिया। उस नबी की बेटियों को बाजारों में यूं सरे पसे गर्दन जो है हाथ बांधे हुए, जिन्होंने बीबियों ने अपने बालों से अपने चेहरों को छुपाया था, उन बीबियों को बाजारों में लेके आए,
उन बीबियों को कितने मीलों हम लोगों ने, कितने शहर दर शहर हम लोगों ने पैदल फिराया। हमने अपने नबी की औलाद का ये हया किया, मुसलमान ही थे। हमें रोना इस बात का है। दुनिया में तमाम मज़ाहिब की लड़ाइयाँ हुई हैं, उन सब की लड़ाई है दूसरे मज़ाहिब के साथ। ये अल्लाह का निज़ाम है, हम इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। मालिक ने कुरान में जो कम दिया है हमने सर तस्लीम खम कर दिया, लेकिन यार अपनों ने ये जुल्म किया। फिर कुरान में इजाजत है, खुतबा नंबर 119 है मौला अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीनशॉट, या आपने ना इसके अंदर एडिटिंग में अपने एडिटर से कह के चलवाना है। हम लोग खून बहाते हैं इश्क में, ये 10 ज़िल-हज पे भी इश्क में आया गया ना, वो भी इश्क था ना। हम देखें, हम हजरत इब्राहिम की उम्मत नहीं है, हम उम्मत मोहम्मदी हैं, ठीक है, लेकिन वो इश्क का एक मामला था। अल्लाह ने हमें वो सजा के दे दिया, भाई इसको तुम लोगों ने लेके चलना है एक रवायत के तौर पे। शायर अल्लाह वो होते हैं जिससे अल्लाह की आपको दलील मिले, अल्लाह की निशानी मिले, जिससे याद ताजा, उसको शायर अल्लाह बोलते हैं। अल्लाह की याद ताजा हो। अल्लाह इस घर में तो नहीं रहता ना, खाना काबा में, लेकिन अल्लाह के घर के नीचे बनाया गया, हमें निशानी के तौर पे दिया गया शायर अल्लाह। हम इसका तवाफ करते हैं, हम वहां पे सही करते हैं। ये हज पे जो 3 शैतानों को पत्थर मारे गए हैं, ये तो शैतान नहीं है, लेकिन मंसूब हो चुके हुए हैं, निस्बत दी गई है एक शायर अल्लाह अदा करने के लिए, एक अल्लाह की दी हुई हमें इबादत को पूरा करने के लिए, इबादत का जो फरीजा उसको अदा करने के लिए। ये चीजें इरफान भाई सारी समझने की हैं कि इंसान चेहरे से तासुब की ऐनक उतारे, अपनी आंखों को साफ करे और खुले ज़हन और खुले दिल के साथ इन चीजों को पढ़े और समझे, फिर जाने कि हाँ भाई ये सब कुछ अगर हो रहा है, ये सब कुछ किया जाता है, इसकी वजह क्या है, ये क्यों करते हैं। हम लोग सब कुछ करते हैं, हम लोग दुनिया के तमाम मामलात कर रहे होते हैं, लेकिन यूं ही कुछ चीजें जो हमें नापसंद गुजरे उसके ऊपर हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जो हमारी जात के मिजाज के मुताबिक ना हो। देखें, बड़ी ईद पे जो ईद उल अज़हा आती है, हम सब जानवर लेके आते हैं बड़े प्यार से, उसको हमने सजाया भी, उसको मेहंदियां भी लगाई, उसको पाँव में घुंघरू डाल रहे हैं, सब कुछ, उसको रोज सुबह शाम नहला रहे हैं, उसको चूम रहे हैं, उसको जफियां डाल रहे हैं। फिर जिस दिन कुछ लोगों ने उसको ज्यादा देर पाला था, या कुछ लोग इमोशनली ज्यादा अटैच हो गए, वो उसकी कुर्बानी पे रोए भी। कुछ लोग जब कुर्बानी का टाइम था तो चले गए। इसका मतलब है कि रोना जायज है, हम भी सही रोते हैं कि हमारे नबी का नवासा, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, उसको जिस तरीके से, जिस जुल्म और बर्बरियत से किया गया, ठीक है, सामने बेटी खड़ी है 3.5-4 साल, जो भी एज है जनाब सैयदा की, हम नहीं तयन कर सकते। उस बेटी के सामने तुम उसके बाप को नमाज में सजदे में सर रहे और ज़िबा कर रहे हो। जो अल्लाह की शरीयत जो तुमने एक फरीजा अदा किया हज पे, उस हज के दिनों पे कुर्बानी के लिए अल्लाह ने जो तुम्हें कुर्बानी के जो असूल बताए हैं, तुमने तो उन असूलों को भी नहीं मद्देनजर रखा। हुसैन को ज़िबा करते हुए दिल फटता है, कायनात खत्म कर देता अल्लाह, वल्लाह बाखुदा राजी थे, कायनात खत्म हो जाती हुसैन के कत्ल पे, खत्म हो जाता, लेकिन अल्लाह ने इमामत का सिलसिला चलाना था। कुरान पाक में सूरह अल आदियात की 5 आयात है शुरू की इरफान भाई, अल्लाह उसमें एक घोड़े की कसमें खा रहा है, घोड़े के फर्राटे की। ये जो नाक है ना, घोड़ा तेज तेज सांस लेता है तो उसका नाक ऐसे ऐसे करता है, फर्राटा। बिल्कुल, उसकी और पाँव की चंगारियों की और सारा कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो घोड़ा कौन सा घोड़ा था? अल्लाह तो वो कुरान में तो वही कस्में खाता है ना उन चीजों की जिनसे अल्लाह को प्यार है। अल्लाह ने नबी की जुल्फों की भी कस्में खाई हैं, ठीक है, सूरह मुजम्मिल में, ठीक है। अल्लाह कोई ऐसा घोड़ा था जिसका ऐसा किरदार था, जिसने अपने सवार के साथ बड़ी वफादारी की होगी, जो अपने सवार का मिजाज जानता था जंग में, अल्लाह ने उसकी कस्में खाई हैं। हमारा भी जो घोड़ा है ना जुलजना, जो हम तैयार करते हैं, तैयार करने से पहले इसको गुस्ल कराया जाता है, गुस्ल करा के इसको इसका सदका दिया जाता है, इसके ऊपर पूरा लिबास पहनाने के बाद इसके ऊपर कफन डाला जाता है, इसके कानों में अजान दी जाती है, और हमारा अकीदा होता है कि इस पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार है। ये भी घोड़ा मुझसे मंसूब करते हैं, ये उन घोड़ों की नस्लों में से
ہم اس کو منسوب کرتے ہیں کہ ہاں اس گھوڑے نے بھی زوجنا نے بھی اپنے سوار کی بڑی وفا نبھائی تھی اپنے سوار کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ۔ بات سمجھنے کی ہے دل بڑا کر کے کہ ہاں ہم آپ بھی شاعر اللہ ادا کر رہے ہیں، اب بھی ایک شاعر اللہ ادا کر رہے ہیں، ہمارے شاعر اللہ ادا کرنے سے حسینی پیغام جاتا ہے، لوگوں کو حق اور باطل میں فرق نظر آتا ہے کہ ہاں ایک قبیلہ حق کا تھا، ایک باطل کا تھا۔ حق والوں کا کردار کیا تھا کہ ماں بہن بیٹی خالہ پھوپھی ان کے پردے ان کے احترام، یہ آپ پہ حرام ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں جائز، شریعت کے جو احکامات ہیں، شراب حلال نہیں ہے، شراب سے منع کیا گیا، باقی جو چیزیں تھی۔ دوسری طرف جو تھا وہ شراب بھی جائز قرار دینا چاہتا تھا، اور جو اس کا کردار ہے وہ گوگل، چیٹ جی پی ٹی، کلاؤڈ، گراک، اے آئی، وہ سارے آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے سے آپ چاہے نہ پوچھیں، اب آپ کو کسی بھی بندے سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ پیار محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ آپ جس سے افیلیشن رکھتے ہیں اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں سورہ شورا، جس میں اللہ نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اجر رسالت سوائے مودت کے میرے اہل بیت سے، اللہ اکبر، اہل بیت سے مودت رکھنی ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت نہیں، کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے۔ اللہ کے نبی کی جو رسالت ہے اس کا اجر امت کے لیے کیا ہے؟ امت کیا صلہ دے کہ ان کی اولاد کے ساتھ مودت، پیار، محبت، عشق، اس سے بھی سپرلیٹو، سب سے ٹاپ کا سپرلیٹو جو لیول ہے وہ مودت ہوتا ہے کہ آپ نے سر جھکا کے رکھنا ہے، جو بھی ہو گیا جی اوکے یس، بس ایس تو کے گل ہی کوئی نہیں، نہ سوچنا ہے نہ کیوں کیا کیسے، کوئی چکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی امت سے کہہ دیجئے کہ آپ کا اجر رسالت یہ ہے ان کی اولاد کے ساتھ مودت، تو پھر ہم کیوں نہ ان کے نام پہ اپنی ہر چیز قربان کریں، کیوں نہ اپنا مال و دولت پیسہ خرچ کے سبیلے لنگر اور نیازیں لگائیں، کیوں نہ ہم اپنے جو خون کے پرسے دیں، کیوں نہ ماتم کریں۔ ماتم کا تو اب عرفان بھائی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ 3 بار آپ اپنے دل پہ سینے پہ ہاتھ زور سے مار دیں، اس کے میڈیکلی بڑے فائدے ہیں۔ بندہ مرن والا ہوتا ہے کہ وہ 3600 واٹ کی استری چک چک چھاتی تے لاندے رہندے نے، تو بیڈ تو اٹھاندے نے کہ ایک بار اٹھ کے بیٹھ جا۔ اس کا مطلب ہے کہ سینے کے اوپر مارنا زندگی کی دلیل ہے، زندگی ملتی ہے کہ آپ کے دل پہ کچھ لگے۔ ہاسپٹل میں تو سی پی آر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھک 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 جھٹکے دے رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے جاندے جاندے دی روح زبردستی جڑی ہے نا اس کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو 10-15% بیچارہ رہ گیا ہوتا ہے جسم اس کا، اس کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اب تو وہ خون کے بارے میں بھی جی، وہ قربانی کے اوپر بھی کچھ چل پڑا ہے کوئی ٹرینڈ کے جی، میں نے سنا پاکستان میں کچھ اینکرز کی گفتگو، کچھ لوگوں کی رائے کہ جی قربانی کے حوالے سے آپ قربانی کی جگہ پہ کسی غریب کو گروسری لے دیں، کسی کی بچی کی شادی کرا دیں۔ کچھ لوگوں کی میں نے ایسی ویڈیو سنی ہے کہ جی یہ تو اور کچھ لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے قربانی کے حوالے سے، لوگ اپنی اپنی بڑی رائے پیش کر رہے تھے۔ ہمارے بھی ادھر خون جو زنجیر زنی ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جی آپ زنجیر زنی نہ کریں، آپ نے امام حسین کے عشق میں خون بہانا ہے تو آپ جا کے بلڈ بینک میں ایک بوتل دے کے خون کی دیں، اچھی بات ہے وہ کریں آپ، لیکن جب آپ گاڑی میں بیٹھ کے موٹر سائیکل پہ رکشے میں بیٹھ کے ایک بلڈ بینک گئے، آپ وہاں پہ جا کے خون کی بوتل دے کے آ گیا، تو کسی کو کیا پتا آپ نے عشق حسین میں کیا کیا۔ پروٹیسٹ تو تب ہوگا نا جب آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے قمیض اتار کے چھریاں مار رہے ہیں، آپ کی کمر سے خون نکل رہا ہے، کوئی غیر مسلم ہو، انگریز ہو، کوئی گورا ہو، وہ آ کے آپ سے پوچھے what happened with you, why are you doing this, your back side is bleeding, you have deep wounds, deep cut، وہ اس طرح کی بات کرے پھر آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ اور اس پہ آپ بھی خود بھی یہ کرتے رہیں؟ میں الحمدللہ عرفان بھائی مجھے مولا حسین نے زندگی دی ہے دوبارہ۔ اللہ اکبر، میں 15 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، میں جو ہے اپنی کمر پہ نا اتنی لمبی تلوار مارتا تھا، میں آپ کو اس کی پکچر شیئر کروں گا۔ پکچر اب آپ نے جو واقعہ جو ہے میں بتا رہا ہوں نا، یہ آپ نے لگانی ہے، یہ امام حسین کا زندہ معجزہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ زوار امام حسین ہیں، آپ ظاہر ہے مولا آپ کو بار بار لے جائیں اور مجھے بھی لے جائیں۔
سب کو لے جائے، جس بادشاہ مولا سب کو اپنے پاس بلائے۔ عرفان بھائی وہ میں نے تلوار ماری وہ جھک کے، میں تب میں سمارٹ تھا، اب تو بہر تھوڑا سا میں نے ویٹ گین کر لیا ہے۔ آپ کو میں 2014-15 کی جو شاید میں بات بتا رہا ہوں۔ عرفان بھائی وہ تلوار میں نے کمر میں مارا تھا جھک کے، وہ کافی لمبی، وہ بالکل اسٹریٹ تلوار تھی وہ۔ اب وہ ایک آپ کی نا مزاج اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ غم میں نڈھال ہوتے ہو، آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سامنے زلجنا تھا، زلجنا کے قدموں میں نے وہ تلوار رکھی، تلوار رکھنے کے بعد میں نے سجدہ سلام کیا، میں کہا مولا میرا عقیدہ آپ اس پہ سوار ہیں، آپ کی پشت جو ہے وہ تیروں سے بھری ہوئی تھی، میں اپنی پشت سے تھوڑا سا خون نکال کے آپ کو پرسا دینے لگا۔ میں نے عرفان بھائی وہ جب تلوار مارنی شروع کی تو وہ ان انٹینشنلی نا وہ میری ریڑھ کی ہڈی پہ لگی، وہ بالکل سینٹر میں نا ڈائریکٹ میری ریڑھ کی ہڈی پہ لگی ہے نچلی سائڈ پہ۔ تو وہ جب 5-6 دفعہ لگی نا تو وہ بہت شارپ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، وہ وہاں سے نا وہ گوشت اڑ گیا میری ریڑھ کی ہڈی کے اوپر سے، وہ میرے پٹے کٹ گئے۔ خیر وہ میرا وہ عبادت میری ختم ہوئی، میں زمین پہ لیٹا وہ سٹیچز وغیرہ کے لیے، تو وہ ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ یار آپ کا نا ریڑھ کی ہڈی کا پٹھا کٹ گیا، آپ تو پیرالائز ہو گئے ہیں، آپ تو اب زندگی بھر آپ نہیں سکتے، آپ چل نہیں سکتے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 14-15 کی بات ہے، 2014 یا 15 کی۔ 14-15 اچھا اچھا۔ میں نے عرفان یہ پاکستان میں لاہور کی بات ہے، یہ میں نے اس کی طرح ایسے شکل دی کہ میں کہا یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں کہا میں نارمل، کہتا نہیں آپ کا پٹھا کٹھا مجھے نظر آ رہا ہے، میں سٹچ لگا رہا ہوں، ہاسپٹل چلے آپ کی سرجری کرنی ہے۔ میں کہا ٹانکے لگائے، میں نے وہ دودھ پینا ہے، وہ گرم دودھ ہوتا ہے، اور وہ میں نے اس کے بعد نیاز کھانی ہے مولا حسین کی، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ آپ جذبات، وہ پھر اپنی وہ آپ جذباتی باتیں کر رہے ہیں، ہم پڑھے لکھے ڈاکٹر سے ہمیں پتہ ہے۔ میں کہا جی آپ ٹھیک ہیں، آپ ابھی فی الحال ٹانکے لگائیں، اوپر مجھے پٹی کرتے میں ٹھیک ہوں۔ لو جی اس نے پٹی کی، ٹانکے لگائے، تو میں اس کے سامنے زمین پہ چوکڑی مار کے بیٹھ کے تو کھانا کھا رہا تھا، چاول کھا رہا تھا، تو میری شکل دیکھنے لگ گیا، مجھے کہتا ہے آپ کے تو یار وہ اب اس نے پھر مجھے باقاعدہ میری ہڈی پہ انگلی لگائی تھی، اس نے مجھے کہا یہ آپ کو میری فنگر محسوس ہو رہی ہے موونگ، میں کہا جی، کہتا یہ آپ کی ہڈی ہے، کیونکہ ہڈی کے اوپر پٹھے ہوتے ہیں، پٹھوں کے اوپر گوشت ہوتا ہے، اور سٹل ابھی تک عرفان بھائی کوئی بھی بندہ مجھے ملے حلفن، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، وہ میری ریڑھ کی ہڈی کو چیک کر سکتا ہے اپنے ہاتھ سے کہ اس کو ڈائریکٹ میری ریڑھ کی ہڈی پہ میری ہڈی محسوس ہوگی، اس کو کوئی پٹھا گوشت کچھ نہیں محسوس ہوگا، سکن ہے اوپر کی اور نیچے ڈائریکٹ ہڈی ہے ابھی تک سٹل۔ اور وہ میں نے کہا، میں کہا یہ میں نے جس کے نام پہ پرسا دیا تھا نا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اور اس کے بعد کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا، کچھ بھی، واللہ واقعہ زندگی میں آج تک میں نے کوئی بیک بون کی دوائی نہیں کھائی، لا الہ الا اللہ محمد علی ولی اللہ کی قسم، میں نے زندگی میں کبھی کوئی بیک بون کی دوائی نہیں کھائی، نہ کوئی میری سرجری ہوئی ہے۔ میرا چیلنج ہے کوئی بھی آ کے میرا چیک اپ کروا سکتا ہے، اس کی بیک بون کی سرجری ہے، میری کوئی سرجری نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، پھر کیسے کیوں نہ ہم حسین کے نام پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں، وہ اتنا کریم ہے۔ اچھا اس کی بھی دلیل ہے، پھر مزے کی بات سنیں عرفان بھائی، خطبہ نمبر 119 ہے نہج البلاغہ میں، یہ اعتراض کرنے والوں کے لیے جواب ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے لیے ایک ہے کہ جی مولا علی نے کیا ہو یا مولا علی نے کہا ہو، کہیں پہ کسی نے کہا ہو تو آپ ہمیں کوئی نریشن کوٹ کریں۔ آپ ہمارے پاس تو بے شمار کتابوں میں بڑی چیزیں لکھی ہیں، اہل بیت کا غم منانے کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے، امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد 35 سال خون روئے ہیں، خون۔ ہم عام انسان ہیں نا، ہم روتے ہیں، ہمارے آنسو نکلتے ہیں، مولا سجاد جب روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا، سرخ خون۔ اللہ اکبر، 35 سال۔ اور پھر جب انہوں نے دنیا سے ظاہری پردہ کیا، ان کے پردہ کرنے کے وقت بھی جب امام ان کے فرزند ان کا جب کفن پہناتے تھے تو وہ بھی کفن سرخ ہو جاتا تھا، 6 سے 7 کفن ان کے تبدیل ہوئے امام سجاد علیہ السلام۔ امام سجاد کو نہیں پتا تھا میں روتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون نکل رہا، میں خون بہا رہا ہوں حسین کے نام پہ۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو وہ امام مانا ہے جس کا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ روز محشر تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو تمہارے امام کے ساتھ ہوگا، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ مشہور کیا جائے گا۔ ہم نے آل رسول کو امام ماننا ہے، نبی کی اولاد کو امام ماننا ہے،
جس نبی پہ قرآن نازل ہوا، جو نبی شریعت کا بانی ہے، جو سپیریئر لیول ہے جس نبی کا تمام انبیاء میں کم و بیش 1,25,000 پیغمبر جو آئے ہیں اس دنیا میں ظاہری طور پہ انسانی روپ میں۔ اب مولا علی کے خطبے پہ آتے ہیں، خطبہ نمبر 119 نہج البلاغہ کا۔ مولا اپنے صحاب کے ساتھ بیٹھے اور مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی ہم سے جدا ہو چکے ہیں یا شہید ہو گئے ہوں گے یا دنیا سے چلے گئے، جو جس نہ سے بھی گئے، ہمارے جو ساتھی ہم سے جدا ہو گئے ہیں ان کے فراق میں، یعنی کہ ان کی جدائی میں ہم حق بجانب ہیں، ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنی بوٹیاں کاٹیں۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 119 یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ میرے پاس موجود ہے خطبہ۔ ہم حق بجانب ہیں کہ ہم ان کے فراق میں اپنی بوٹیاں کاٹیں، ان کے دید کے پیاسے ہیں اگر ہم۔ اب بات یہی آگی کہ اس سے بھی ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہم کسی کے غم میں ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم پہ کسی قسم کا قدغن نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر دیکھیں کریم وہ ہوتے ہیں جو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بھی بد کے ہوں۔ رحیم اور کریم میں فرق ہے، کریمی جو ہے نا، کریمی، رحیمی اور کریمی میں بڑا فرق ہے۔ یہ آڈینس تھوڑا سا اگر ہوم ورک کرے چیٹ جی پی ٹی پہ تو پتا چلے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں حسین کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، کائنات میں امام حسین جیسا کریم ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے اگر چہلم بھی اگر کربلا میں گزارا، نجف سے کربلا اگر آپ نے مشی کیا تو آپ کو پتا ہوگا دنیا کے لوازمات سڑکوں پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کھلا رہے ہوتے ہیں کہ کھا لو، حسین کے نام پہ کھلا رہے کھا لو۔ اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرکار کا فرمان ہے، اتھینٹک ترین روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین عمل لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ کھلاتا ہے نا تو اللہ اس شخص کی تعریف ملائکہ کے سامنے کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری مخلوق کو کچھ کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 10 دن عاشورہ کے تک، یکم محرم سے 10 دن تک جتنا نظر و نیاز امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کیا جاتا ہے، یہ ایک طرف اور آپ کا بجٹ ایک طرف۔ یہ ریکارڈ موجود ہے پرانا، آج کا نہیں کہہ رہا، پرانا کہہ رہا ہوں، آج سے 8-10 سال پہلے کا، ٹھیک ہے۔ وہ پاکستان کے بڑے بڑے اینکرز نے بتایا ہوا ہے، بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے کہ، اور یہ حقیقت ہے